السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنما يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، اور یہاں الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ سعید ابن زید سابقین اولین میں سے، عشرۂ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کے نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ 10 صحابہ اکرام ہیں، ان میں سے 10ویں نمبر پر یہی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ اخلاص اس قدر زیادہ تھا کہ جب یہی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، تو اپنا نام ذکر نہیں کرتے تھے، اپنا نام نہیں بیان کرتے تھے۔ 10ویں نمبر پر جب آتا تو خاموش ہو جاتے تھے۔ بہرحال حدیث کے راوی سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا: من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ جو کسی کی زمین ناحق طریقے سے ظلمن قبضہ کر لے، کسی بھی شخص کی زمین ایک بالشت ظلمن ہڑپ لے۔ ایک بالشت ہم سمجھتے ہیں، ایک بالشت کہتے ہیں یہ چھوٹی انگلی سے یا انگوٹھے کی انگلی تک، یعنی اس ناخن سے اس ناخن تک اس کو انگلیوں کو پھیلایا جائے، یہ معمولی زمین ہے، یعنی 1 فٹ کا بھی یہ کم تر حصہ ہے، 1 فٹ سے بھی کم ہے، سمجھ لیجئے کہ آدھا فٹ تھوڑا زیادہ۔ اتنی معمولی زمین بھی اگر کسی بھی شخص کا ناحق طریقے سے لے لیا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان کی زمین ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی زمین ہو، کسی کی بھی زمین، حتیٰ کہ آدمی 2 بھائی ہیں، دونوں وراثت میں جگہ پاتے ہیں، تو بڑا بھائی تھوڑا قابل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اس کی بڑی چلتی ہے، وہ کہیں دبا کر کے آگے پیچھے کر کے 1 کڑی 2 کڑی ایک بالشت یا 1 فٹ قبضہ کر لے، کسی کی بھی زمین، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، خونی رشتہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ دشمن ہی کی زمین کیوں نہ ہو، ہم نہیں لے سکتے۔ بہت سخت وعید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضِينَ، کل قیامت کے دن ایسے انسان کو 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ہم بولتے ہیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ صرف سننے سنانے کی بات ہے۔ اگر اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، دیکھیں ہم انسان کتنے کمزور ہیں، ہم انسان کتنے کمزور ہیں کہ اگر ایک انسان جس کی ایک ہیبٹ ہے، ہر روز وہ کام کرتا ہے، 50 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے، 80 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے، 1 کنٹل کا وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے آگے کیا اٹھا سکتا ہے؟ ہم انسان اتنے کمزور ہیں، ذرا دیکھیے کہ اگر ہمارے پیٹ میں 5 mm کی پتھری ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا 2 بار ہو جاتا ہے، 5 mm۔
عورت ہے اس کے جسم میں 2.5-3 کلو کا وزن بچے کا وزن ہے، عورت کے لیے کتنی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ذرائع علماء کے لیے سوچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خطرناک وہی سنا رہے کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان کھاتا پیتا ہے، وہ ایک چھوٹا اور معمولی وزن اٹھانے کا کے لائق نہیں ہے، لیکن کل قیامت دن ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، ناحق طریقے سے کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ جمانے والے، چھوٹی سے چھوٹی زمین، معمولی حصہ، ایک بالشت برابر یا اس سے بھی کم، ایسا نہیں کہ مطلب ایک بالشت زمین ہڑپنے کی وہی سنائی جا رہی ہے، ایک بالشت سے کم اگر تھوڑا لے لیتے ہیں، 1 انگلی کے برابر لے لیتے ہیں، 4 انگلی کے برابر لے لیتے ہیں تو جائز، ایسا نہیں ہے۔ ظلمن کسی بھی طریقے سے اپنے حق کے علاوہ اگر ہم نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے لی ہے، بڑی خطرناک ہوئی، 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ اب قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا، حشر کے میدان میں جو عذاب ہونے والا ہے، ان عذابات کی اگر آپ تفصیلات کو دیکھیں کہ کن لوگوں کو کیا کیا عذاب دیا جائے گا، کن کن عذاب سے مجرموں کو دوچار کیا جائے گا، اگر آپ اس کو بہت گہرائی سے دیکھیں تو سب سے سخت عذاب یہی ہے، سب سے سخت عذاب یہی ہے کہ آدمی کسی کی زمین کو ناحق طریقے سے لیا ہو، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ بار بار آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ احساس دلانے کے لیے، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، جو دنیا میں کیے تھے اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھا کیا ہے تو بھائی اچھی بات ہے، آخرت میں اس کو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں ہم نے اگر ظلم ڈھایا ہے، کسی کا حق ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کا حصہ بنتا ہے اس کا حصہ لے کے بیٹھے ہیں، نہیں دے رہے، ہڑپ کے بیٹھے۔ اور ہم اسلام کی بات کریں، ہم مسلمان، اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ عام طور پر اس زمین کے مسئلے میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ خاندانوں کا ہوتا ہے، اپنوں کا ہوتا ہے، جو خونی رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، اپنے لوگ ہیں، انہی میں سب سے زیادہ زمین کے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہماری زمین یہاں ہے، ہم نے کسی دوسرے کی زمین پر ایک بالش قبضہ جما لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بہت ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے۔ زمین کے ہڑپنے اور زمین کے لینے کا عام طور پر جو رواج ہے یا جو سماج میں پایا گیا ہے، وہ زمین کو ہڑپتے ہیں، کہیں اپنی خونی رشتے میں، کہیں اپنے پڑوسی میں، کہیں اپنے رشتہ دار میں، اس طریقے کی یہ گناہ اور یہ جرم دیکھا گیا ہے۔ لہذا اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمین کسی بھی شخص کا لینا یہ بہت ہی غلط اور بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کی ناجائز طریقے سے زمین ظلمن ہڑپ لیا ہے ایک بالشت، بڑی خطرناک وعید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا، ایک زمین نہیں، 2 زمین نہیں، جیسے 7 آسمان ہے ویسے ہی 7 زمینیں ہیں، اور قیامت قائم ہوگی، یہ برحق ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور جو لین دین میں جو بگاڑ ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، اور جو ظلمن اس طرح کی غلطی ہو چکی ہے، اس کا تصفیہ کر لیں، صفائی کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کو واپس کر دیں۔ یہ روزہ، نماز، یہ تہجد، یہ حج، عمرہ کسی کام کا نہیں، قیامت کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہم نے کسی کی بھی زمین اگر ناجائز طریقے سے لے لی ہے، یا کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، گالی گلوچ کی ہے، کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا ہے، تو وہ اس دن بدلہ دینا پڑے گا، اور وہاں بدلہ دینے کے لیے نیکیوں کے علاوہ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ دولت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں سارے لوگوں کے حقوق دیے جائیں گے، سب کو اپنا حق چکانا ہوگا، اگر دنیا میں کسی کا کھایا ہے سب کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ فیصلہ کیسا ہوگا کہ جانوروں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو کو تکلیف ہوگی، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا ہے،
اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا، جانوروں کو بھی حساب دینا ہے۔ ایسے جانور جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ایسے جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا اور ان سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا۔ جس نے مار کھایا ہوگا، جو جانور مار کھائے ہوں گے ان کو بھی جمع کیا جائے گا، اور جو مارنے والے ہوں گے ان کو بھی جمع کیا جائے گا، اور دونوں کو بدلہ دلایا جائے گا۔ جو ظالم ہوگا اور جو مظلوم ہوگا دونوں کو جمع کر کے بدلہ دلایا جائے گا۔ ظالم کو کہا جائے گا کہ تم تیار ہو جاؤ، مظلوم کو کہا جائے گا تم بدلہ لے لو، تم بدلہ لے لو۔ اس دن کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کا انجام ہے۔ اب ذرا انسانوں کے بارے میں سوچیں کہ دنیا میں اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا لوٹا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے لیا ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے، وہ معاف کرے گا کون سے گناہوں کو؟ جو ہم اللہ رب العالمین کے حقوق میں نافرمانی کرتے ہیں، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو معاملات بندوں کے تعلق سے ہیں، انسانوں کے تعلق سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے۔ لہذا ہم سب کو اس طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گناہ سے اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔